اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ سارے مسلمان پر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسلام پھیلانے پہ لگائی، اور اتنی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و حسین سے تھی کہ فرمایا کرتے یہ میرے میرے جگر کے گوشے ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جنت کے سرداروں کا، جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کی محبت جو ہے اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ تھی، اور یہی ہوا کیا کہ جب یہی نواسے انہی کو جب ان کے ہونٹ چوما کرتے، ان سے پیار کیا کرتے، اور انہی کی جو ہے جب سر مبارک جو ہے وہ یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس ظالم انسان نے چھڑی ماری تو ان کے ہونٹوں پہ لگی، تو ایک بوڑھے صحابی تھے، وہ چیخ پڑے، رو پڑے کہ مت ان کو چھڑی نہ مارو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ زندگی کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ساتھ اتنی محبت تھی، اور ان کے ساتھ منافقین نے کیا ان کا جو ہے کیا ان کے خلاف سازشیں کی۔ مسلمان تو ان کو میں کہنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ جو اتنا کچھ کرے، میں تو کہتا ہوں وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہمارا مقصد جو ہے رونا یا رلانا نہیں ہے، دکھ جو ہے ہمیں ہے، قدرت سے جو ہے دل میں دکھ آتا ہے، لیکن ہم نے سوچنا ہے کہ اس سے واقعہ سے حسین کرم اللہ وجہہ، حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، جتنے بھی اچھے نام ان کے لیے لے لیے جائیں وہ کم ہے۔ ان کی قربانی کا مقصد کیا تھا، اور اس وقت جو ہے یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ اس وقت بھی منافقین کا جال تھا، منافقین کی سازشیں تھیں۔ علی کرم اللہ وجہ ان کی شہادت ابن ملجم جس نے ان کو شہید کیا، وہ بھی منافق تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب فجر کے وقت نماز پڑھنے آئے تو تلوار کے ساتھ وار کیا، اور جب اتنا وہ تلوار جو تھی اس کو زہر میں کئی دنوں تک بھگو کے رکھا ہوا تھا، اور اس کو پکا یہی ہوا کہ اس کو یقین تھا کہ یہ بچ نہیں سکنا، اور جب لوگوں نے ان کو سہارا دینے لگے اس کو وہ پکڑ لیا تو کہتا ہے کہ یہ بچ تو سکنے نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو تلوار کو زہر میں بھگو کے رکھا ہے کافی دنوں سے۔ اب اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمایا ہے کہ اس کے اوپر ظلم تشدد نہ کرنا، اگر میں شہید ہو جاؤں، اگر تمہیں بچ گیا تو میں خود اس کو کر لوں گا، لیکن اگر شہید ہو جاتا ہوں تو ایک ہی بار سے اٹھا اس کو جو ہے نا اس کی گردن اڑا دینا، اور جتنی دیر ہے اس وقت تک اس کو کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کو جو ہے اس کے اوپر تشدد مت کرنا۔ اتنے زیادہ جو ہے اصول پسند، اور اتنے زیادہ انسانیت کے اوپر چلنے والی ذات، اور یہی جو ہے ہمارے جو حسین ہیں، ان وہ اگر چاہتے تو وہ جنت کے تو پہلے ہی سردار تھے۔ اگر وہ نہ بھی واقع کربلا میں وہ خود کو مان لیتے کہ جی یزید کی بات مان لیتے، بعد میں جا کے کہہ دیتے کہ نہیں جی میں کیونکہ اگر مصلحت کے تحت جو ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑا جو ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، تو جائز ہے اسلام میں، لیکن نہیں۔ یزید کہتا تھا مجھے مان لو، مجھ سے مانگ لو، امام نے فرمایا اللہ سے مانگوں گا، اللہ کو مانوں گا، جو مشرک ہے، جو اسلام کے منافق ہے، اس کے خلاف نہیں چلوں گا۔ تو یہی جو ہے ہمارے لیے اب اس وقت سازشیں، ادھر کوفہ والوں نے کیا کیا، کوفہ والے پہلے جو انہوں نے اتنے سارے جو تھے انہوں نے قبول کیا، اتنے ساروں نے بیعت کی، جب مسلم بن عقیل ادھر گئے ہیں ان کے اوپر ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو ماننا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا جب ابن زیاد جو ہے اس نے گرفتاری کا حکم دے دیا ہے، تب سارے جو ہے وہ ساتھ چھوڑ گئے، کوئی دروازہ نہ کھولے، کوئی ساتھ نہ دے، اور ان کے جو شہزادے ہیں تو وہ ساتھ بے آسرا، بے مددگار، پینے کو کوئی پانی نہ دے، اور بعد میں شہید کر دیا گیا ان کو، اور ادھر پہلے خط لکھ چکے تھے حضرت امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، اور رستے میں جب وہ میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہور جو ہے وہ ساتھ دیتا تھا، نرمی کرتا تھا، تو ادھر سے شمر آ گیا، شمر نے 1000 فوجی لے آیا، ادھر سے ابن زیاد نے جو 4000 فوجی بھیج دیے، 5000 فوجی تھے، انہوں نے آ کے جو لشکر تھا انہوں نے آ کے ان کو وہاں پہ جو ہے ان کا پانی بند کر دیا، ان کے خلاف جو ہے وہ اپنا
شروع کر دیا، اور ریگستان کا ریتلا علاقہ اور دھوپ، خیموں میں کتنی زیادہ شدت ہوتی ہے، کتنی زیادہ تنگیاں ہوتی ہیں، ساری امام حسین نے برداشت کی۔ لیکن سازشیں جو تھیں اس وقت بھی منافقین جو غیر مسلم تھے وہ کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا جو ہے، آج بھی ہم 10 محرم کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، آج بھی ہم ولادت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دن کی بنیاد پہ جھگڑا کرتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسلام پھیلانے کے لیے چلی گزر گئی، امام حسین جو ہیں انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان نشاور کر دی۔ ہم منٹوں میں جو ہے بڑے بڑے عالم دین جو ہوتے ہیں ان کو منٹوں میں کافر کہہ دیتے ہیں، اور وہ بندے کافر کہتے ہیں جن کو دین کا ذرا بھی پتہ نہیں ہوتا، جو شراب کیا، گانا کیا، زنا کیا، جو ٹی وی پہ گانے گا رہے ہوں، ناچ رہے ہوں، ان کو ہم ہیرو کہہ دیتے ہیں، اور جو اگر کوئی کسی عالم دین سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جائے اس کو ہم منافق کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم کافر کہہ دیتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے۔ اور یہی سازش ہے۔ غیر مسلم بہت سارے جو ہیں انہوں نے نقلی علماء بنا کے ہمیں اسلام میں پوری دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے فرقے پھیلانے ہیں، انہوں نے ایسی تقریریں کرنی ہے کہ مسلمان کا دشمن ہو جائے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہیں، اسلام جو ہے وہ مسلمان اکٹھے نہ ہوں، ایک دوسرے کی اس کو سپورٹ نہ کریں۔ ان میں جو ہے نظام ان کا، بس حکومتیں بھی، سارا یہ مختلف ونگز ہیں ان کے، یعنی کہ دینی طور پہ کمزور کرنا، معاشی طور پہ کمزور کرنا، حکمرانوں میں، سیاست میں جو ہے کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو لے کے آنا، مختلف سیٹوں پہ اپنے لوگ بٹھانے۔ اور ہم مسلمان جو ہیں اب ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت تلوار کا دور تھا، اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تلوار سے انہوں نے دین کی حفاظت کی، اس طرح اب آپ اور ہم لوگ جو ہیں سائنس ٹیکنالوجی میں ایک ترقی کریں گے، جدید اسلحہ بنائیں گے، جہاز بنائیں گے، تو پھر ہم جو ہے غیر مسلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور سازشوں سے ان سے ہوشیار رہیں گے۔ تو پھر امام جو تھے، امام حسین کرم اللہ وجہہ، ان کی زندگی جو تھی، ان کی جو ہے ان کی موت جو تھی، ان کی جو قربانی تھی، ان کی جو شہادت تھی، وہ ہمارے لیے ایک نشانی، ایک مثل، ایک رستہ ہونا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے حق پہ قائم رہے، جس طرح انہوں نے جو ہے غیر شرعی چیزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، جس طرح سے انہوں نے ڈٹے رہے، حالانکہ قربانی جو تھی وہ جنت کے سرداروں میں سے سردار تھے، لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ میں ذرا سا بھی اسلام سے پیچھے ہٹوں۔ لیکن ہم جو ہیں، ہم حسینی بن کے کچھ نہ کچھ تو ان کے رستے پہ چل سکتے ہیں، اپنے آپ کو دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے مضبوط تو کر سکتے ہیں۔ جتنے ہم نالج میں، سائنس میں ترقی کریں گے، جتنا ہم غیر مسلم کی سازشوں سے بچے رہیں گے، اتنا جو ہے ہم اسلام کے لیے بہتری کریں گے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ملک جو اسرائیل ہے، اس نے جس طرح سے ہمارے گلیوں میں بے روزگار پھرتے ہیں، اس طرح ان کے سائنسدان ہیں، انہوں نے فلسطین پہ جو ہے قبضہ کیسے سیاست کے ساتھ، منافقت کے ساتھ کیسے وہاں پہ قبضہ کیا، کیسے ملک بنایا، کیسے جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشت پہ چھائے ہوئے ہیں، غیر مسلم جو ہے قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ اس طرح مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کا حق کھانے کے لیے، ایک دوسرے، آج بھی بے شمار یزیدی ہیں، آج بھی بے شمار حسینی ہیں، آج بھی جو ہے طاقت کے آگے جو ہے ہم مسلمان جو ہیں بس جو ہے طاقتور جو ہے اس کے سامنے جو ہے جھک جاتے ہیں۔ آج بھی ہم جو حسینی ہیں، جو حسین کے رستے پہ چلنے والے ہیں، آج بھی ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ آج بھی جو ہے جیسے حسین دیار غیر میں تھے، اس طرح سے آج بھی جو بندہ جو ہے ذرا طاقت سے، جو جتنا مرضی سچا ہو، اچھا ہو، اگر وہ طاقت سے ذرا تھوڑا پیچھے کمزور ہو تو کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ آج ہم جو حسین کے رستے پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے نماز جو ہے تب بھی نماز ادا فرمائی، جنگ کی حالت میں شمر سے کہا کہ جنگ جو ہے بند کرو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑا وقفہ کرو، نہیں مانا، تو کیا کیا کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ جنگ کرنے شروع ہو گئے، آدھے جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ نماز پڑھی، نہ پڑھتے تو بھی معاف تھا، لیکن نماز پڑھی۔ چھوٹے بچے جو ہیں، 6 مہینے کے بچے سے لے کے 2 سال کا بچہ، کیا اپنے تمام جو ہیں وہ بچے جو ہیں، جوان جو ہیں، سب کی لاشیں اٹھائیں، سب کو جو ہے، جو 2 سال کا بچہ جو تھا وہ بھی
عوام سمجھتے تھے کہ یہ جو سامنے ہیں بچوں کے اوپر تو نہیں حملہ کریں گے، لیکن انہوں نے تیر پھینکا، حلق پہ لگا، خون نکلا، اپنا جو ہے ہاتھ ایسے ایسے خون جو ہے محبت سے، پیار سے، دکھ سے وہ بھرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تجھے یہی منظور ہے تو ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ اتنی اتنی تکلیفیں جو ہیں، اور آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے دین کے رستے پہ، حق کے رستے پہ چلنے میں، ہم کتنا پیچھے جو ہے اس سے رستے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کتنا جو ہے گر جاتے ہیں، کتنا ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں ہر ایک ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک بات، ایک ایک قدم سے ہمارے لیے مثال ہے۔ کتنا زیادہ ساری اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائیں، اپنے پیاروں کو جو ہے ان کی زخمی جو جسم تھے ان کو جو اپنے سامنے ان کو شہید ہوتے دیکھا، پانی سے بلکتے دیکھا۔ ان کو پتا تھا کہ بیبیوں جو ہیں پیچھے، بیبیاں اکیلی رہنی ہیں، ان کو جو ہے غیر مسلم منافقین جو ہیں ان کی سازشوں کی نظر ہونا ہے، برداشت کیا، صبر، استقامت، جرت کا، ایسی دلیری، ایسی استقامت، ایسی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم میں وہ جرت کیوں نہیں ہے؟ ہم میں وہ ہمت کیوں نہیں ہے؟ ہم ایسی چیزیں کیوں نہیں ان سے سیکھتے جس سے اسلام کا نام بلند ہو، جس سے حسین کو کرم اللہ وجہ جو ان کے رستے کو، ان کے دین کو جو ہے ہماری مثال دنیا میں دی جائے۔ آج ہم کشمیریوں کے ساتھ کتنا کھڑے ہوتے ہیں، آج ہم اس قابل ہیں بھی کہ نہیں، پہلے تو یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ ہم تو اپنے روزی روٹی کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر کیا ہے کہ رشوت اور کرپشن اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی جہنم بڑھنے کے لیے، اپنی قبر بڑھنے کے لیے۔ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تھانوں میں، کچہریوں میں، جیلوں میں، ہر جگہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ایسے بے حس لوگ پھر رہے ہیں۔ ان یزیدیوں میں اور ان یزیدیوں میں کتنا فرق ہے۔ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اندر سے اسلام کے مخالف چلتے تھے، یہ بھی اسلام کے مخالف چلتے ہیں۔ اس وقت بھی سازشیں کی جاتی تھیں، آج بھی اسلام سازشوں کی نظر میں ہے۔ آج بھی مسلمان، اس وقت بھی جو ہے غیر مسلم جو تھے وہ ان کی کوشش تھی کہ اسلام جو ہے پھیلے نہ، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیر مسلم جو ہے ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ بات جو ہے یہ اگلی جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک بات کے اوپر جو ہے نا مزید ویڈیو جو ہے اس کو ہم بنائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری حفاظت فرمائے۔